السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی پیدائش اور اس کی پرورش کیسے ہوئی؟ کیا یزید کی ماں ایک عیسائی خاتون تھی اور کیا یزید کی پیدائش ایک عیسائی خاندان میں ہوئی اور اس کی پرورش بھی عیسائی خاندان میں ہوئی؟ اس کے بارے میں جید العلماء اکرام اور تاریخی کتابوں میں کیا حقائق درج ہیں؟ یزید کی ماں ایک عیسائی عورت تھی، گو کہ اس کی شادی مسلمان گھرانے یعنی امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی اس نے اپنے عیسائیوں والے ریت و رواج کو نہ چھوڑا۔ اس کا نام میسون بنت بہدل تھا، جس کا تعلق بنو کلب کے ایک بدو قبیلے سے تھا۔ یزید کے کردار میں اپنی ماں کی تعلیم و تربیت اور اس کی پرورش کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ خود بھی ایک بد زبان عورت تھی۔ اس کا باپ سردار بہدل بن عنیف اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ بنو کلب نے صحرائے شام پر غلبہ حاصل کیا اور وسیع قبائلی اتحاد کی قیادت کی۔ اس قبیلے نے بنو امیہ کے ساتھ روابط قائم کیے اور سب سے پہلے خلیفہ عثمان بن عفان نے بنو کلب کی ایک عورت سے شادی کی۔ اس کے بعد معاویہ بن ابو سفیان، جس نے ان تعلقات کو مزید بڑھایا اور غالباً 645 عیسوی میں میسون بنت بہدل سے شادی کی اور اس قبیلہ کے ساتھ اپنے اتحاد پر حبر و ثبت کر دی۔ اس نے میسون کی پھوپھی زاد بہن نائلہ بنت عمارہ سے بھی شادی کی، لیکن جلد ہی اسے طلاق دے دی۔ بنو کلب اور بہدل کا خاندان فتوحات کے وقت مسیح تھے اور یہ معلوم نہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان سے شادی کے بعد میسون بنت بہدل مسیح رہی یا نہیں۔ مورخ موشے شیروان کا خیال ہے کہ یہ مشکوک ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ میسون بنت بہدل معاویہ بن ابو سفیان کے بیٹے اور نامزد جانشین یزید بن معاویہ کی ماں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو تعلیم دینے میں کافی دلچسپی لی اور اسے بنو کلب کے صحرائی کیمپوں میں لے گئی، جہاں یزید نے اپنی جوانی کا کچھ حصہ گزارا۔ یہ شعر کہنے میں کافی دلچسپی رکھتی تھی اور اپنی بد زبانی کو شاعری کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جس کے بھی خلاف اس کے دل میں کوئی بغض یا عناد ہوتا، اس کو اپنی شاعری میں بیان کرتی تھی۔ مورخ نابیہ عبود کی تحقیق کے مطابق وہ غالباً 680 میں یزید بن معاویہ کے تخت نشین سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ حضرت معاویہ بن سفیان کی زوجہ میسون بنت بہدل کلبی شامی علاقے تدمیر کے ہادیہ نشین مسیح قبیلے بنو کلب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بطن سے حضرت معاویہ کے ہاں یزید لائن اور ایک بچی کی پیدائش ہوئی، جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ عیسائیوں صحرائی ماحول میں پروان چڑھی۔ میسون کو دمشق کے محلات اور تہذیب و تمدن میں جکڑی زندگی پسند نہ آئی، تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلاق لے کر اپنے علاقے تدمیر میں واپس چلی گئی تھی۔ عرب تواریخ کے مطابق میسون بنت بہدل قبائلی سردار کی بیٹی تھی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ نصرانی مذہب کے ماننے والی تھی، لیکن اس کے قبول اسلام کے بارے میں مورخین نے کلام کیا ہے۔ اکثریت کا خیال یہی ہے کہ میسون بنت بہدل نے اسلام قبول نہیں کیا، نصرانی ہی رہی اور حضرت معاویہ سے طلاق لینے کے بعد اپنے وطن تدمیر منتقل ہو گئی۔ یزید اپنی ماں میسون کے ساتھ اکثر تدمیر جاتا، جہاں کے صحرائی ماحول سے اسے سخت مزاجی، گھڑ سواری، شکار، شیر گوئی اور شراب خواری کی عادت پڑی۔ دین اسلام، تاریخ، عقائد اور نظریات آپ کے تابع نہیں ہیں، نہ ہی آپ کی خوشی، غمی، فکر اور مزاج اس پر مسلط ہو کر حقائق تبدیل کر سکتے ہیں۔ محترم ساتھیو، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، تاریخ تبدیل کرنا ایک ناممکن کام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری کی وجہ سے بنو امیہ کے مظالم کو باطل قرار دینا قطعاً درست نہیں۔ اگرچہ بعض علماء میسون کے مسلمان ہونے کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود تین باتیں اسے مشکوک بلکہ اسلامی فکر اور خصوصاً اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین کے کلچر سے متصادم ثابت کرتی ہیں۔ نمبر 1، وہ ایک عیسائی خاندان سے تھی اور اس کے عیسائی خاندان سے ہونے پر رتی برابر بھی اختلاف ممکن نہیں، کیونکہ یہ ایک مسلمہ و مصدقہ تاریخی حقیقت ہے۔ نمبر 2، وہ ایک شاعرہ تھی، غزل کہتی تھی،
ہمارے علماء کا ایک گروہ یہ قول بھی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی شاعری کی وجہ سے میسون کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے، اور امام طبری کے پاس بھی ایک صحیح روایت ملتی ہے کہ ایک دن اس نے امیر معاویہ کے خلاف بد کلامی کی اور شاعری کے انداز میں ان کو گالیاں دے رہی تھی کہ امیر معاویہ نے ان کو سن لیا اور اسی وقت اس کو طلاق دے دی۔ نمبر 3، میسون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طلاق لی اور واپس تدمیر جا کر اپنے عیسائی خاندان میں بس گئی تھی۔ اس کے عیسائی میکے خاندان میں بکثرت آنے جانے کی وجہ سے یزید فسق و فجور اور اسلام دشمنی کا سرغنہ بنا تھا۔ مذکورہ بالا 3 حقائق کا رد کرنا مشکل ہے، اور یہی 3 حقائق اس کے کردار و حیات کو مشکوک بنا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد ہم کفر و اسلام والا بیان غیر ضروری سمجھتے ہیں اور خاموش رہنا ہی افضل ہے۔ ابن خلدون اور امام تیمیہ کی تاریخوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید ملعون کی والدہ ایک عیسائی عورت تھی جس کے ساتھ امیر معاویہ کی شادی سیاسی مفادات کی خاطر طے پائی تھی۔ در حقیقت یزید کی ماں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور کسی اور کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے باپ نے سیاسی مفادات کی خاطر اس کی شادی امیر معاویہ کے ساتھ طے کر دی۔ چنانچہ امیر معاویہ کے ساتھ شادی سے یہ دل سے راضی نہ تھی، اس لیے یہ امیر معاویہ کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش رچتی رہتی تھی۔ امام طبری کے مطابق ایک دن یہ امیر معاویہ کے خلاف اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کرتے ہوئے کچھ اشعار دہرا رہی تھی جو کہ امیر معاویہ نے سماعت کر لیے اور انہوں نے اسی وقت اس کو طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ طلاق کے وقت یزید اس کے بطن میں تھا، چنانچہ اسی حالت میں اپنے گھر لوٹ گئی۔ اب چونکہ اس کا سارا خاندان عیسائی تھا اور یزید کی پیدائش اور پرورش بھی اسی خاندان میں ہوئی، اس لیے امام طبری اور امام زہری کے مطابق یہ بات درست ہے کہ یزید کی پرورش اور تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہو سکی، بلکہ یزید کی پرورش اور تربیت ایک عیسائی خاندان میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عادات اور اطوار اور اس کے کردار میں وہ بات نہ تھی جو ایک اسلامی ریاست کے امیر کے فرزند و ارجمند میں ہونی چاہیے تھی۔ یزید کی کم سنی میں ہی امیر معاویہ نے یزید کو واپس شام اپنے پاس بلوا لیا اور اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینی چاہیے، لیکن یزید کی بنیادی تربیت اور پرورش چونکہ عیسائی خاندان میں ہوئی تھی، اس لیے وہ جوں جوں پروان چڑھتا رہا، وہ اسلام کی سنہری تعلیمات مجبوری کے تحت اور اپنے باپ کے ڈر سے اس حد تک اپناتا رہا کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور اپنے باپ کا جانشین قرار دیا جا سکے۔ شراب نوشی کرنا، جوا کھیلنا، ناچ گانا یہ اس کا معمول تھا۔ شراب نوشی کے نشے کی وجہ سے وہ اکثر اپنی نماز بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یزید کو بندروں اور کتوں اور خچروں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا، وہ اکثر بندروں اور کتوں کی لڑائی کے مقابلے کروایا کرتا تھا اور ان سے بہت محظوظ ہوتا تھا، اور یہی شوق اس کی جان بھی لے گیا۔ امام طبری کی روایت میں یزید کی موت کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اس نے ایک بندر کو ایک بدمست خچر پر بٹھایا اور خود ایک گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگا تو اس کا گھوڑا بدک گیا اور یزید کا پاؤں اس کی رکاب میں پھنس گیا اور اس کا سر زمین سے ٹکراتا ہوا ایک پتھر سے جا ٹکرایا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن بعض روایت کے مطابق یزید انتڑیوں کی ایک نہایت دردناک بیماری کا شکار ہو کر مر گیا تھا۔ یزید بدکاری کار سیاہ تھا، الغرض کوئی ایسی بد خصلت نہیں تھی جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ امام طبری اور امام زہری کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ میرے منبر پر بنو امیہ کے بندر ناچیں گے، یزید کی بد خصلت کی پیش گوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ جہاں تک یزید کی جانشینی کا تعلق ہے تو اس کو
اپنا جانشین مقرر کرنے کی ابتدا امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ امیر معاویہ کو ایک صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مسلمان پہلے ہی فتنوں کا شکار ہیں، کیا ہی بہتر ہوگا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ مسلمان مزید فتنوں اور فساد سے بچ کر ایک امیر کی اطاعت پر راضی ہو جائیں۔ دوسری جانب یزید کے دل کے اندر بھی یہ خواہش ضرور موجود تھی کہ وہ کس طرح سے اسلامی ریاست کا بے تاج بادشاہ بن جائے۔ حالانکہ امیر معاویہ نے یزید کو وصیت کی تھی کہ تمہاری خلافت اور بادشاہت کے مخالفین میں 3 اسلامی سرکردہ افراد ہوں گے، تم ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ لیکن امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید کی آنکھوں پر اقتدار کی ہوس اور لالچ کی پٹی بندھ گئی، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ اور جید صحابہ کرام علیہ السلام کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ یزید کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سیاہ الفاظ میں لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسہ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک سوتیلی بیٹی جو کہ یزید کی زوجیت میں تھی۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے بعد اپنی اس سوتیلی بیٹی اور یزید کے گھر میں رہائش پذیر ہوئیں، مگر اس کے بارے جید اور مستند راویوں نے کسی قسم کی سند پیش نہیں کی۔ کچھ متروک اور کاذب راوی یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ان کا سر مقدس یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہ چیخیں اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ لعنت ہو شمر پر اور ابن زیاد پر کہ میں نے ان کو حسین کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کا حکم صادر نہ کیا تھا، بلکہ میرا تو ان سے یہ مطالبہ تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے دربار میں لے کر آیا جائے، میں ان کے ساتھ خود گفت و شنید کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہوں گا۔ لیکن مسند اور صحیح تاریخوں کے مصنفین نے یہ یزید کی اس بات کو منکر قرار دیا ہے، اور اس بات پر تمام مفسرین اور مورخین کا اجماع ہے کہ واقعہ کربلا اور واقعہ حرہ یزید کی رضامندی اور اس کے حکم اور اس کی مرضی کے عین مطابق ہوا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔